بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کل اور پرسوں وضو کے ٹوٹنے، وضو کے متعلق اور تیمم کے متعلق چند باتیں، یہ بند کر دو اس کو، چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. آج وضو کے ٹوٹنے والی چیزیں بتائی جائیں گے، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کن چیزوں سے وضو مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اور کن چیزوں کے بعد وضو دہرانا پڑتا ہے اور کن چیزوں کے بعد ضرورت نہیں پڑتی. یعنی وہ چیزیں جو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن کو نواقض وضو کہتے ہیں، وہ 8 چیزیں ہیں. نمبر 1، پاخانہ، پیشاب یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا. یعنی کوئی پیشاب کر لی، یہ تو عام بات ہے، سب کو معلوم ہے. پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پاخانہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہوا خارج کر دیے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے پیشاب کے نکل جاتے ہیں اور کچھ قطرے منی کے نکلتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. آگے اس کی تفصیل ہے. پیشاب، پاخانہ یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا نکال. پیشاب تو نہیں نکلا، پاخانہ بھی نہیں نکلا، صرف خالی ہوا نکل گئی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اکثر لوگ گیسز کی وجہ سے بھی ہوا نکال لیتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3، خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. جیسے یہاں پر اگر کچھ کٹ گیا، اب اس کو اگر دیکھیں ایسا رکھ کر یا پھر ایسا تھوڑا سا جھکا کے دیکھیں، اگر خون نکل کر بہ رہا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا. جھٹکنا نہیں، خالی اگر نکل کر دیکھیں، اگر خون یا پیپ نکل کر بہ رہا تو وضو ٹوٹ جائے گا. نکل کر بہانے صرف اپنی اسی جگہ پر اگر رہ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. چھوٹی سی اگر پھنسی ہو گئی تھی، خالی بیٹھے بیٹھے کھجاتے نا، اگر تھوڑا خون نکل گیا، بہا نہیں، خالی تھوڑا خون اگر نکل گیا، اس سے اگر کپڑے سے بھی صاف کر دیے، کچھ کرتا لے کے اگر صاف کر دیے، وہ تو خون پاک ہے، اس سے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر نکل کر جگہ سے ہٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا. اور اسی طریقے سے پیپ بھی اگر نکل کر بہہ جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا. ناک سے اگر کوئی رطوبت نکل کر بہہ جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. آنکھ سے اگر آنسو نکل کر بہہ جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آنکھ میں درد ہے، کچھ تکلیف ہے، کچھ بیماری تھی جس کی وجہ سے آنکھ سے پانی اگر بار بار نکل رہا، نکلا صاف کر دیے، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکلا پھر صاف کر دیے، بار بار نکل رہا بار بار صاف کر رہے، اگر آپ صاف نہیں کرتے تو وہ نکل کر نیچے ایسا بہتے ہوئے آ جاتا، ایسا اندیشہ اگر ہے آپ کو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا. سمجھے بات؟ خالق. اب جیسے نماز میں دعا کرتے، دعا میں اگر رو رہے یا پھر نماز میں اگر رو رہے، اس سے آنسو نکل رہے تو وضو نہیں توڑتا. لیکن درد کی وجہ سے آنکھ سے جو آنسو نکلتے، وہ نکل کر اگر بہہ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کر قے ہو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا. تھوڑی قے ہوئی، نارمل ہو گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر متلی ہوئی، پھر قے ہوئی، ایسا اگر 50 مرتبہ بھی ہوئے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر متلی ایک ہی رہی، جیسے متلی ہوئی تھی، قے ہو گئی، پھر نارمل ہوگا، پھر دوبارہ متلی ہوئی، پھر قے ہوئی، پھر دوبارہ 50 مرتبہ بھی اگر ہوئے تو وضو نہیں توڑتا. لیکن اب متلی ہو رہی تھی، قے ہو گئی، تھوڑی قے ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر قے ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوئی، اگر وہ پوروں کو جمع کرے تو اتنی ہوتی جس سے منہ بھر جاتا تھا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا. ورنہ تھوڑی تھوڑی قے کرنے سے وضو نہیں توڑتا. اگر کسی کو داڑھ میں درد ہے یا کچھ بھی، کبھی دانت سے خون بھی نکلتا، آپ تھوکے تو تھوک تو سفید رہتا اور خون لال رہتا. اب دیکھنا کہ تھوک لال کی طرف زیادہ ہے یا سفیدی کی طرف زیادہ ہے، معلوم ہو جاتا نا، اندازہ ہو جاتا. اگر زیادہ سفید ہے تو وضو نہیں توڑتا، لیکن زیادہ لال اگر رہے تو وضو ٹوٹ جاتا. ایسا سمجھے 75% 25%، جو 75% ہے اس کی طرف فیصلہ کر لینا. لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی سو گئے ایسے ہی، ویسے تو وضو ٹوٹ جاتا، لیکن اگر کوئی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئے، اگر اچھی نیند لگ گئی اگر، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب نیند میں چلے جاتا ہے تو اس کے معدے سے ایک ہوا خارج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب مسجد میں جمعہ کے خطبے میں بیٹھ کے اگر کوئی سو گئے، اس سے وضو نہیں توڑتا. اچھا، کیسا معلوم ہونا انہوں گہری نیند میں ہے یا نہیں ہے؟
اندازہ ہونا نا وہ بھی. اب میں ٹیک لگا کے اگر سو گیا تھا, اب میں گہری نیند, اکثر لوگ کیا ہے سو جاتے اچھی نیند میں رہتے, تھوڑا اٹھا کے بولو ایک آنکھ سویا تھا میں پورے باتیں سن روش تھا, میں ہوشیارش تھا, ایسا بولتے. اب ٹیک لگا کے اگر سو گئے, جو تکیے کو ٹیک لگائے اگر تکیہ کھینچ لیتے انہوں زور سے دھاڑ بول کے نیچے گرتے یا پھر نہیں گرتے, اس سے اندازہ لگا لینا. اگر انہوں اتنی گہری نیند میں ہے کہ تکیہ ہٹا دیے تو سیدھا زور سے نیچے گر جائیں گے انہوں, تو وضو ان کا ٹوٹ گیا, بغیر بولے وضو ٹوٹ گیا ان کا. تو ٹیک لگا کر یا سہارا لگا کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ تو ظاہری بات ہے, بے ہوش ہو جائیں گے تو ہوا خارج ہو جائیں گے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیوانہ ہو جانا یعنی مجنون ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا خاصے بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑی دیر میں اگر دیوانہ باوضو بیٹھے ہوئے تھے, دیوانے ہو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا. نمبر 8, رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا. یعنی ایک جنازے کی نماز ہے جس میں رکوع سجدے نہیں ہے, باقی ہر نماز میں تو رکوع سجدہ ہوتا ہی ہوتا ہے. ایسی نماز میں زور سے مراد ہمارے بازو میں اگر کوئی آدمی ہے تو وہ آدمی ہمارے ہنسی کی آواز سنے تو اس کو زور کا لگانا ہے, ورنہ آپ خالی کھڑے کھڑے ہنس رہے, مسکرا رہے, کوئی سی تو بھی بات یاد آئی تو نماز میں ہنس رہے, مسکرا رہے اگر تو وضو نہیں توڑتا. لیکن زور سے ہنسنے سے وضو بھی توڑ جاتا اور نماز بھی توڑ جاتی ہے. یہ چیزیں تھیں وضو ٹوٹنے کی. اب کن چیزوں سے وضو مکروہ ہوتا ہے؟ نمبر 1, حد سے زیادہ پانی بہانے سے. جیسے پرسوں طریقہ بتایا گیا تھا وضو کرنے کا, حد سے زیادہ پانی, نل کھول کے رکھ دیے, سکون سے ہاتھ دھو لیتے, بیٹھے اچھا آرام سے پانی ادھر. حد سے زیادہ پانی بہانا بھی وضو میں مکروہ ہے. نمبر 2, حد سے زیادہ کم کرنا بھی وضو میں مکروہ ہے. تھوڑا پانی ڈالے اس کو پورا جسم پوچھ لے رہے, اس سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے. نمبر 3, منہ دھوتے وقت زور سے چھکے مارنا. ایسا پانی لیے زور سے منہ پہ مار رہے, ایسا پھر زور سے پانی ڈال رہے اور اتنا زور سے کر رہے کہ ہمارے پاس میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چھینٹے اگر اڑ رہے تو یہ وضو میں مکروہ ہے. کان اور گردن کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا. جیسے کل بتایا گیا تھا کہ ہاتھ میں پانی لیے, سر کا مسح کریں, پھر کانوں کا مسح, پھر گردن کا مسح کر دیے, بس یہ کافی ہے. سر کا مسح کر دیے, پھر الگ پانی لیے, پھر کانوں کا مسح کرے, پھر الگ پانی لیے, پھر گردن کا مسح کرے, یہ وضو میں مکروہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. سنت اور مستحب کے خلاف وضو کرنا, یعنی جو چیزیں سنت ہے. کیا چیزیں سنت ہے؟ پہلے منہ دھونا ہے, پھر دونوں ہاتھ دھونا ہے, پھر پیر دھونا ہے. پہلے پیراں دھو لیے, بعد میں ہاتھ دھو رہے, پھر اس کے بعد منہ دھو رہے. یہ سنت کے خلاف ہے, ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا, گندی جگہ پر. یہ مسئلہ یہاں پر اس زمانے کے لیے نہیں ہے, لیکن مسئلہ آیا تو بتا دے رہا ہوں کہ اگر کبھی باتھ روم میں ہم وضو, آج کل ٹوائلٹ اور باتھ روم ایک جگہ ہو گئے, حمام میں بیٹھ کے وضو کر رہے, وہ تو پاک ہی رہتا, لیکن کبھی اگر موہری بھر گئی تو پورا پانی وہاں پر آ کے جمع ہو جا رہا. اب ایسی صورت میں کیا کریں, وضو کہاں کریں گے؟ کیونکہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کرنے سے وضو مکروہ ہو جاتا. اب یہاں پر تو پورا پانی بھرا ہوا ہے, کیسا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہیں پر کھڑے ہو کر پورا وضو کر لے, پھر تھوڑی جگہ سے ہٹ کر پیر دھو لے, خالی صرف پیر دھو لیں, دوبارہ پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر فرائض سنتیں ادا کر لیں آپ, پھر بازو میں ہٹ کے صرف پیر دھو لے سکتے, وضو ہو جاتا. اور وضو کرتے وقت باتیں کرنا, اس سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے. سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا, ناک صاف کرنے کے بعد کرن انگلی سے ناک میں جو فلال کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اچھا, ایک اور بات ہے, روزے کے تعلق سے ہم کو معلوم ہے کہ جو چیز حلق کے اندر چلے جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وضو کے متعلق یہ ہے کہ جو چیز جسم سے باہر نکلی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ہوا نکلی وضو ٹوٹ گیا, پیشاب نکلا وضو ٹوٹ گیا, پاخانہ نکلا وضو ٹوٹ گیا, خون نکلا وضو ٹوٹ گیا, پیپ نکلا وضو ٹوٹ گیا, درد سے آنسو نکلے وضو ٹوٹ گیا. اس کے علاوہ کسی اور چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں. کیونکہ اکثر لوگ کیا بولتے ہیں, ارے گالیاں دیا نہیں وضو ٹوٹ گیا تیرا, ارے ٹی وی دیکھ لیا وضو ٹوٹ گیا, نامحرم عورت پر نگاہ پڑی وضو ٹوٹ گیا. اس سب جو ہم فتوے بنا لیتے ہیں اس سے وضو نہیں توڑتا. ہاں وضو میں کچھ کمی ہوں گی یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن وضو نہیں توڑتا. وہ جو 8 چیزیں بتائے گئے تھے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے وضو نہیں توڑتا. جیسے اکثر لوگ بولتے ہیں سطر کھل جانے سے وضو توڑ جاتا ہے, نہیں توڑتا. یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک, مرد کا اور عورت کا تو سارا جسم ایک کھل جانے سے وضو توڑتا, کیا نہیں توڑتا. آئینہ دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا, اکثر لوگوں کا خیال ہے نہیں توڑتا. بدنگاہی کرنے سے بھی وضو نہیں توڑتا. کوئی نجاست لگ جائے اس سے بھی وضو نہیں توڑتا. جیسے راستے سے جا رہے تھے, کچھ گوبر اگر کپڑوں پر لگ جائے, کپڑا ناپاک ہوتا لیکن وضو نہیں توڑتا. کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے لیکن وضو نہیں توڑتا. اچھا, یہاں پر ایک اور بات ہے,
शर्मगाह को हाथ लगाने से वजू टूट जाता क्या? नहीं टूटता। ये वजू के सवाब में कमी है, ये अलग मसला है, लेकिन वजू नहीं तोड़ता शर्मगाह को हाथ लगाने से। गैर महसूस तरीके से कोई चीज निकल जाए, जैसे आदत थी हर थोड़ी देर में एक मरतबा गैस पास करने की, 1 घंटा हो गया, हवा निकलेगी नहीं निकलेगी, ऐसा डाउट अगर आ रहा तो वजू नहीं तोड़ता। पक्का यकीन है ना, हाँ निकली आवाज तो वजू टूट गया, खाली सिर्फ गुमान पर वजू नहीं तोड़ता। अच्छा, यहां पर आगे जो मसला है वो मसला ये है, बार बार पेशाब के कतरे आने का मसला है। ये नवाक़िज़ वजू हो गए, इसमें अलग मसला है। अब किसी को बार बार पेशाब आता, जाके पेशाब करके आए, फिर थोड़ी देर में फिर पेशाब आ रहा, अब वजू करना नहीं करना। अच्छा, बात सुबह ऐसा होता, पेशाब बैठ के आ जाते, वजू कर लेते, फिर बाहर आने के बाद थोड़ा पेशाब के कतरे निकलते, 1-2 कतरे निकलते। आप लोग इतना खामोश सुन रहे, मेरे को डाउट हो रहा। अक्सर लोगों को ये बीमारी है, पेशाब के बाद खतरे निकलते, अक्सर 95% मैं बता रहा हूं, क्योंकि इलाज के लिए जो पूछते हैं ना, यही है कि पेशाब के खतरे बार बार निकल रहे, अब क्या करेंगे। उसके लिए ये है कि पेशाब के लिए जब जाते तो तरीका यह है कि वहां पर बैठे, थोड़ा सा खांसे, ताकि अगर कुछ खतरे बाकी भी रह जाए तो वो निकल जाए। थोड़ी देर तवक्कुफ करे, वहीं पर थोड़ी देर बैठ के रहे, खांसे, ताकि पेशाब के जो खतरे बाकी रहे वो निकल जाए। इसके बाद भी पूरा फारिग कर दिए, बाहर आ गए, वजू कर लिए, फिर आ गए आप, फिर आपको महसूस हुआ ऐसा कि पेशाब के कतरे निकल रहे, तो ये आपके लिए मजबूरी है, बीमारी है। अगर ऐसी बीमारी रहे तो दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं, जो वजू आप करे थे उस वजू से आप नमाज पढ़ ले सकते, नमाज हो जाएंगी आपकी। इसी तरीके से हवा निकलने का भी वही मसला है, हर थोड़ी देर में एक मरतबा गैस पास करते जा रहे, हवा निकलते जा रही, तो उससे भी आप वजू कर ले, नमाज हो जाती। अब मसला यह है कि कौन सा आदमी माजूर है, कैसा मालूम होना, माजूर आदमी कौन सा है, कैसा मालूम होना। इसके लिए यह एक तरीका देखे, जैसे कि एक मिसाल बता रहा हूं, असर का वक्त शुरू हो रहा 4 बजे, आप 4 बजे पेशाब गए थे, वजू कर लिए, और असर का वक्त खत्म हो रहा 5 बजे, 1 घंटा टाइम है। 1 घंटा आप पेशाब के कतरों से बच सक रहे, या फिर हवा खारिज करने से बच सक रहे या नहीं बच सक रहे, ये अंदाजा कर लेना। अगर आप बच सक रहे तो आपको बीमारी नहीं है कुछ भी। जब भी आप नमाज पढ़ेंगे पहले वजू करना पड़ेगा, फिर नमाज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उतनी देर भी बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, पेशाब के खतरे निकल जा रहे, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 मिनट में निकल जा रहे, तो ये आप मरीज है, बीमारी है आपको, इसमें कोई हरज नहीं है, आप वजू कर ले, नमाज पढ़ ले। अच्छा, मैं जैसे जोहर की नमाज कज़ा हो गई थी मेरी, नहीं पढ़ा था मैं जोहर की नमाज, अब असर का टाइम हो गया, अब मैं असर की भी पढ़ना चाह रहा हूँ, जोहर की भी पढ़ना चाह रहा हूँ। क्या जोहर के लिए अलग वजू करना, मगरिब असर के लिए अलग वजू करना? नहीं, वजू करके आना, नमाज जोहर की कज़ा कर लेना। पेशाब के कतरे निकल रहे, कोई बात नहीं, हवा निकल रही, कोई बात नहीं, असर की नमाज भी वैसे ही पढ़ लेना। फिर इसके बाद अगर मैं और कुछ पढ़ना चाह रहा हूं तो पढ़ ले सकते। कब तक? मगरिब का वक्त शुरू होने तक। मगरिब का वक्त अगर शुरू होगा तो फिर दूसरा वजू करना, फिर मगरिब की नमाज पढ़ना। फिर मगरिब के बाद जितना चाहे नमाज है पढ़ना चाह रहे पढ़ ले सकते, वो एक वजू से। पेशाब के खतरे निकल रहे, निकलने दो, हवा खारिज हो रही होने दो, जो हो रहा होने दो, ऐसे पढ़ते जाए। लेकिन ईशा का वक्त अगर शुरू होगा फिर जाए, दोबारा वजू करे, फिर आकर फिर ईशा की नमाज पढ़ना। समझ में आ रहा है इतना आसानी से? ये बीमारी अगर रही तो पेशाब के खतरे निकल जाए, या हवा भी अगर निकल रही तो आप नमाज एक मरतबा वजू करके नमाज पढ़ ले सकते। अब एक और एक मसला है, पेशाब के रास्ते से जो चीज निकलती है वो 3 तरीके का होती है। एक मनी होती है, एक मजी और एक वदी। अब इंग्लिश में एक तो स्पर्म बोलते हैं, वो तो मालूम है, और एक मजी होती है और एक वदी होती है। इन तीनों के निकलने की वजह से भी वजू रहता या खत्म हो जाता? सवाल, उसका जवाब यह है कि मनी के निकलने की वजह से वजू भी टूट जाता, दोबारा गुस्ल करना पड़ता। अच्छा, इन तीनों में फर्क क्या है? पहले फर्क समझ लें, तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क यह है, शहवत से निकलने वाली चीज को मनी कहते हैं। शहवत से निकलने वाली चीज को, यानी आज शौहर अगर बीवी से ताल्लुक कायम करे शहवत के साथ, यानी जोश के साथ जो चीज निकल रही है वो होती है मनी, और उससे आपका वजू भी टूट जाता, दोबारा गुस्ल करना पड़ता। और दूसरी जो चीज होती है मजी, वो कैसा होता है? किसी से फोन पे बात कर रहे, फीलिंग में आ गए, खतरे निकल गए, ऐसा होता अक्सर। बीवी से अगर बात कर, फोन पे बात कर रहे हैं मतलब गलत बात नहीं, बीवी से बात कर रहे, मैं दूसरी बात नहीं बोल रहा हूं। या फिर अगर बीवी सामने बैठी हुई है, उससे बात कर रहे, फीलिंग में आ गए, खतरे निकल गए, फीलिंग में आ गए, खतरे निकल गए,
اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل نہیں ٹوٹتا. غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خالی وضو کر لے, آپ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے تیسری چیز ہوتی ہے ودی. وہ پیشاب کے قطرے پیشاب کرتے وقت کبھی کبھی نکل جاتے. کبھی کبھی کیا ہوتا, جو پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, آدمی کیل کے جب بیٹھتے ہیں تو پاخانہ نکلتا ہے اور جیسے پیشاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی قطرے نکل جاتے ہیں. اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل نہیں ٹوٹتا. سمجھے بات کہتی؟ صرف شہوت سے نکلنے پر آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے, ورنہ وضو کرنے کی سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے, دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مسائل ہیں. وقت ہو گیا, انشاءاللہ کل غسل کے تعلق سے بتائیں گے, کیونکہ وضو کا طریقہ ہو گیا, تیمم کا ہو گیا, اب پاکی ناپاکی کا ہوگا, اور کن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے اور غسل کیسے کرنا چاہیے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.